سالانہ کانفرنس، تو میں ان کو، ان کے آباء و اجداد کو یعنی سلوک کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ان کی استقامت پر کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا لگایا ہوا یہ پودا، اس کی بڑی اچھی طریقے سے آبیاری کی ہے۔ شاید کہ ملک میں اور کوئی ایسی کانفرنس نہ ہو جس کو 110 سال ہو گئے ہو مسلسل اور اس کو زندہ تابندہ رکھا گیا ہو۔ یقیناً اس کانفرنس میں بڑے بڑے حضرات نے شرکت کی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ جانے کتنے کتنے بزرگ۔ تو میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں اس کانفرنس میں سیرت رحمت للعالمین کانفرنس میں میری شرکت ہو۔ تو چلو 110 سال سے جن شرکاء کا اور خطباء کا نام آیا ہے اس فہرست میں میرا نام بھی آ جائے گا، اور پتہ نہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم نے صرف 10 منٹ کا وعدہ کیا تھا، 10 سے لے کر 10 بجے سے 10 بجے 10 منٹ 10:10 تک، اب وہ ٹائم پورا ہو گیا۔ تو میں 1 منٹ میں اب یہ ہے کہ چلو ختم نبوت کی ایک آواز لگ جائے، ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے حضرت امام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے سے پہلے لوگوں کی قسم دے کر سوال کیا گیا، پوچھا گیا اطمینان قلب کے لیے۔ انہوں نے کہا اسألوک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک الی الناس۔ سیرت کانفرنس میں بھی یہ آئے اور انہوں نے خوب وہاں اپنا حق بھی ادا کیا۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک بار پھر ہم ان سے ساری پاکستان کا مطلب کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اس کا مطلب کیا ہے ریاست مدینہ، وہ اس لیے کہ پوری کائنات میں جو پہلی ریاست بنائی وہ ہمارے نبی محترم نے مدینہ طیبہ میں بنائی، اور اسی کلمہ طیبہ کے سائے میں اور اس کی برکت میں بنائی۔ تو اس لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ پاکستان بنا لیا دو قومی نظریے کے تحت، تو آپ کیا کریں گے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ we are going to achieve this state as a Islamic welfare state of world،
اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. اور اسلامی فلاحی ریاست بچوں کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ بنائیں گے. اسی لیے ہم جب بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلی جو نظریاتی طور پہ ریاست بنی وہ ریاست مدینہ تھی. پھر پاکستان الحمدللہ یہ وہ ملک ہے جو اسی نظریے پہ اس کو مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے. دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جناب مہمان ذی وقار حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کاندھلوی ابن شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی علیہ الرحمہ بن حضرت مولانا، ان سے میرے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی دونوں طرف سے قرابت تھی. ہمارے والد کے وہ ماموں بھی تھے اور چچا بھی تھے، اور عمر میں ظاہر ہے بڑے تھے. جیسے حکیم صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا مولی مالک کو بلاؤ. اور اس سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا یہاں سیالکوٹ میں کہ آپ بڑے ہیں یا مولانا مالک صاحب بڑے ہیں؟ یہ سوال کیا کسی صاحب نے. مولانا محمد علی صدیقی رحمہ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. سب ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ رب کائنات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمی مرتبت ہونے کو بیان کر رہا ہے تو اس بیان سے پہلے یہ صفت کیوں یاد دلائی گئی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بیان کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے قرآن کریم میں. مختلف مقامات پر آپ کو مختلف القاب اور مختلف آداب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور ائمہ مفسرین نے، علماء مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء کو ان کا نام لے کر پکارا ہے. یا آدم، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. یہ بات آپ کو قرآن کریم میں نظر آئے گی. لیکن پورے قرآن کریم میں شروع سے لے کر پڑھتے چلے جائیے آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، پورے قرآن کریم میں کہیں یا محمد یا احمد آپ کو نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب ہوا ہے تو یا ایھا النبی کے ساتھ ہوا یا ایھا الرسول کے ساتھ ہوا. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا احمد کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا. یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صرف مدینے والوں یا حجاز والوں تک محدود نہیں، صرف ہم تک محدود نہیں، صرف اس دور کے لوگوں تک محدود نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بن کر آئے. قرآن حکیم نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین والوں کے لیے شعیب کو بھیجا، ہم نے عاد کے لیے فلاں کو بھیجا، سمود کے لیے فلاں کو بھیجا. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات آتی ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں نے عربوں کی طرف محمد کو بھیجا، میں نے مکے والوں کی طرف محمد کو بھیجا، میں نے مدینے والوں کی طرف محمد کو بھیجا. نہیں، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسان،
قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا بیان کیا، اس کے ایمان کو بیان کیا، تو کیا کہا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہے نا کہ محمد کے ماننے والے جو ہیں وہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. آمن باللہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتوں کی صحیح حقیقت کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، نہ وہ ان کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، نہ وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، کتاب ہی نہیں کہا، وَكُتُبِهِ کہا. کتاب واحد ہے اور کتب جمع ہے. کتب کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان نہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، صحف موسوی ہیں، صحف ابراہیمی ہیں، ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جن کے نام معلوم ہیں ان کے پر بھی، جن کے نام نہیں معلوم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ورسلی، اور تمام رسول، رسول کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہاں ورسولی ہی نہیں کہا، ورسلی ہی. رسول واحد ہے اور رسول جمع ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر مزید تاکید کر دی، اور وہ تاکید کیا کی کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو اس ایمان سے الگ نہیں کرتے. آدم سے لے کر علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب آخری امت ہے. حضرت موسیٰ کی امت حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی، حضرت یونس کی امت حضرت یونس پر ایمان رکھتی تھی، حضرت صالح کی امت حضرت صالح پر ایمان رکھتی تھی، حضرت عیسیٰ کی امت حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے. اس لیے کہ نہ حضرت موسیٰ کی امت آخری امت تھی، نہ حضرت صالح کی امت آخری امت تھی، نہ حضرت یونس کی امت آخری امت تھی. آخری امت وہ ہے کہ جو آخری نبی کی امت ہے. اور یہ بات بھی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے جب ان کے پاس یہ آتے تھے. اس زمانے میں تو خیر اتنا فیشن نہیں تھا یہ مکالمہ بین المذاہب کا ہے، یہ تو اب آج کا دور جدید کا فیشن ہے. دو بڑے فیشن ہیں آج کل، ایک ٹالرنس کا، رواداری برداشت، اور ایک مکالمہ بین المذاہب کا. تو کبھی اگر دوسرے مذاہب کے لوگ آتے تھے، آ کے بات چیت ہوتی تھی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو، کسی یہودی یا کسی عیسائی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو یہودی ہونے کی یا عیسائی ہونے کی دعوت ہے. یہ حق ہی نہیں ہے اس کو. اچھا وہ پوچھتے تھے بھائی کیوں نہیں ہے؟ یہودی تو خیر اس معاملے میں ظاہر ہے کہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہودی مذہب جو ہے وہ دعوتی مذہب نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہودی کا بیٹا ہے وہی یہودی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی یہودی ہو ہی نہیں سکتا. عیسائی اس پر بہت بحث کرتے تھے کہ یہ کیا، یہ اس کی کیا وجہ ہے، ہم کیوں نہیں مسلمانوں کو تبلیغ کر سکتے کہ وہ عیسائی ہو جائے. والد صاحب نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ تم بحیثیت عیسائی کیا کہو گے، اسے تبلیغ کیا کرو گے، کس عقیدے کی تبلیغ کرو گے؟ اسی عقیدے کی کرو گے نا کہ اللہ کو ایک مانو. ہاں جی بالکل ہی مانو.
اسی عقیدے کی کرو گے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانو؟ جی بالکل یہی کریں گے. انہوں نے کہا یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تم سے زیادہ مانتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر جیسا ہمارا ایمان ہے تمہارا بھی نہیں ہے. لہذا تم یہ حق نہیں رکھتے کہ تم ہمیں یہ دعوت دو کہ عیسائی ہو جاؤ. ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تمہیں یہ دعوت دیں کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. تو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، اور جب خاتم النبیین ہے تو ان کی امت بھی خاتم الامم ہے، وہ آخری امت ہے. لہذا اس آخری امت پر یہ لازمی کر دیا گیا، ضروری کر دیا گیا کہ وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. یہ انسانیت کو جمع کر دیا. اس کے بعد آئیے ذرا اس بات کی طرف کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین.